السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ میں آج پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ایک نئے ٹاپک پر آپ سے بات کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی اچھے خاصے ہنستے بستے گھر کو یا خاندان کو ایسی بری نظر لگتی ہے کہ پورا خاندان ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو نظر بد کے لیے کچھ ایسی آیات یا کچھ ایسی دعائیں بتاؤں گی کہ نظر بد اگر آپ کے گھر کو خدا نخواستہ اگر لگی ہے تو وہ آپ کے گھر سے دور ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس ضرور کر دیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی ایسی بہت سی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو سکیں۔ اور کمنٹ میں میرے لیے کوئی بہت پیاری سی بات ضرور چھوڑ دیجئے۔ اچھا، نظر بد ایک ایسی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ میں نے بہت سی ایسی فیملیز، بہت سے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ بہت خوشحال ہوتے ہیں، لیکن ایک دم پتہ نہیں چلتا کہ ان کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی، ان کی فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یا معاشی بحران شروع ہو جاتے ہیں، فائنینشیل پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، یا ان پہ کچھ اتنی مشکلات آنا اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کا جو گھر ہوتا ہے ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے۔ کہ یہاں بہت پریشانیاں ان کے گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ نظر بد ہماری صحت پہ بھی اثر کرتی ہے، ہماری صحت بھی افیکٹ ہوتی ہے، ہمارے صرف گھر کی ہی حالات ہی متاثر نہیں ہوتے نظر بد سے، ہماری صحت، ہماری فزیکل ہیلتھ اور ہمارے پیسہ اور بچے، ہمارے بچوں پہ بھی، ہمارے اگر بچوں کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی ہے تو یہ سب بھی ہمارے نظر بد کا اثرات ہی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نظر بد تو برحق ہے، نظر کا لگنا تو برحق ہے۔ نظر بد کے بارے میں تو احادیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ نظر بد تو بہت بری ہے، مطلب تقدیر پر بھی سقط لے جا سکتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کے ہی آپ کو نظر لگائے کہ وہ چاہے ان کو نظر لگ جائے، ان کے گھرانے کو، اور ان کی جو بھی مسئلے ہیں ان کے اوپر مسئلے آ جائیں، پرابلمس آ جائیں، نہیں۔ کچھ لوگوں کی نظریں ایسی ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی لگ جاتی ہیں۔ پچھلی ماؤں کو میں نے یہ پیغام دینا تھا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پیاری پیاری حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کی تو ہر بات پیاری لگتی ہے چھوٹے بچوں کی، تو اسپیشلی ماؤں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کی بھی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا بچہ آپ کو بہت پیارا لگ رہا ہے، جیسے آپ کو بہت پیار آ رہا ہے بچے پہ اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے میری ہی نظر نہ لگ جائے، تو آپ فوراً بچے پہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے پھونک دیں۔ اور ایک اور آیت جو میں آپ کو اب آگے بتانے لگی ہوں نظر بد کے لیے، کہ جب بھی آپ کو اپنا بچہ پیارا لگے، اور بہت پیاری پیاری حرکتیں اگر بچے کرتے ہیں تو یقیناً پیارے ہی لگتے ہیں، اور ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا ہی لگتا ہے، کون سی ماں ایسی ہوگی جس کو اپنے بچے پیارے نہیں لگتے ہوں۔ تو آپ کو یہ آیت آپ یاد کر لیں، اور مجھے کسی نے بتائی تھی یا شاید میں نے پتہ نہیں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ ہی کہیں دیکھی تھی، تو میں بھی اپنے بچوں پہ، بچی پہ، میری ایک ہی بیٹی ہے الحمدللہ، تو میں اس پہ یہی پڑھ کے پھونکتی ہوں، اور ماشاءاللہ یہ بہت کارآمد رہی ہے میرے لیے۔ تو آج کل بڑے بچے دیکھتی ہوں کہ وہ بہت اپنے ماں باپ کو تنگ کر رہے ہیں، روتے رہتے ہیں، بچے ضدیں کرتے ہیں، اور ان کے ماں باپ پریشان کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کس طرح سے اس کی نظر اتاریں۔ لوگ الگ الگ ٹوٹ کے کر رہے ہیں، ہر چیز سے نظریں اتار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور دعائیں بھی پڑھ پڑھ کے پھونکتے ہیں لوگ، لیکن بس وہ اثر ہونے والی بات ہے کہ جس چیز میں تاثر ہے، جس چیز میں اثر ہے، اللہ کے نام میں تو ویسے اثر ہی ہے ہر چیز میں، لیکن پھر بھی کوئی ایسی دعا ہوتی ہے نا کہ جس میں زیادہ اثر ہوتا ہے، اور وہ آپ کے بچے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی اس پہ یہ اثر کر رہی ہے۔ تو میرے بچے کے لیے تو میں یہ کہوں گی، میں اپنی بیٹی کے لیے مجھے وہ آیت بہت سوٹیبل لگی، اور میں وہی ابھی تک پڑھ پڑھ کے اپنی بچی پہ پھونکتی ہوں۔ اتنی تکلیفیں، مسئلے، پریشانیاں وہ تو ہر کسی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں جسے کہتے ہیں کہ بہت برکت ہے، تو اللہ کے کلام کو تھامے رکھیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نام ہر وقت لے کے رکھیں، اللہ کا ورد ہر وقت کریں، آپ استغفار کی کثرت کریں، درود پڑھیں، اور بچوں کے لیے دعائیں مانگیں اپنے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بچوں کو صحت دے، تندرستی دے۔ اور یہ دعائیں اور ورد اور تسبیحات پڑھنے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے انسان کا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے ایک۔ تو اگر آپ خود یا آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو، قریبی، عزیز کسی مشکلات میں، کسی پریشانی کا شکار ہے، نظر بد کا شکار ہے، تو وہ ان آیات کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔
اچھا، اگر کسی کو میری قرأت میں کوئی پرابلم لگتی ہے، مطلب میں جو تجوید سے ویسے نہیں پڑھتے، جیسے آج کل بچوں کو قاری صاحب پڑھاتے ہیں، اب آج کل بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہم نے تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے پڑھا ہے، اپنے گھروں میں پڑھتے تھے جب چھوٹے تھے تو اگر کسی کو میرے لہجے میں، تجوید میں یا میری کسی چیز میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آئی ایم سو سوری۔ اچھا، اس کا ترجمہ سن لیں۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن پاک سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جب بھی آپ کوئی آیت یا دعا وغیرہ پڑھا کریں تو اس کی ٹرانسلیشن ضرور مائنڈ میں رکھا کریں، تاکہ جب آپ وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو، آپ کے مائنڈ میں معنی ہوں، ترجمہ ہوں کہ ہاں بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس طرح سے ہم کلام ہو رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، یا ہم جو بھی بات ہے ہم اس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے، اور آپ اس آیت کو اپنا معمول بنا لیں، اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کو واضح فرق خود ہی نظر آئے گا۔ اور اگر آپ کو نہیں یاد ہوتی تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، تو میں اس کی پکچر آپ کو سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ اس کو آرام سے یاد کر سکیں، اور جب یاد ہو جائے گی تو پھر تو آسان ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔